بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ علی عباس حسینی کی سوانح پہ ہم بات کریں گے اور اس کی کچھ جو تصانیف اور ادبی خدمات ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو علی عباس حسینی جو ہے، انوار احمد انہیں ساحل ترقی پسند افسانہ نگار جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ ویسے بھی انہیں سالے پسند ترقی پسند جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑے اعتدال رویے کے قائل تھے۔ افسانہ نگار، ڈرامہ نویس اور نقاد جانے جاتے ہیں، اور 1897 میں جو ہے غازی پور یعنی اتر پردیش میں پیدا ہوئے، اور 1969 میں جو ہے لکھنؤ میں یہ وفات پاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے مطابق یہ اس طرح سے ترقی پسند افسانہ نگار نہیں تھے، اور دیکھا جائے تو یہ ہیں بھی، یعنی کچھ لوگ اسے سلیم کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ترقی پسند افسانہ نگار ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور مشن ہائی اسکول الہ آباد سے میٹرک کیا، لکھنؤ میں جو ہے کیننگ کالج سے BA کا امتحان پاس کیا، اور جامعہ الہ آباد سے تاریخ میں MA کیا۔ جوبلی کالج میں پروفیسر بھی رہے، اور 1954 میں جو ہے پرنسپل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ شروع سے ہی قصے کہانیوں میں جو ہے بڑی دلچسپی رکھتے تھے، اسی وجہ سے ان کی ادبی شان بھی ہمارے سامنے ہے کہ 1917 میں ان کا پہلا افسانہ غنچۂ ناآشفتہ کے نام سے لکھا گیا۔ 1920 میں انہوں نے سر سید احمد پاشا کے قلمی نام سے پہلا رومانوی ناول کاف کی پری لکھا۔ پھر شاید کہ بہار آئے ان کا دوسرا اور آخری ناول ہے۔ اسی طرح ان کی کچھ کتابوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو نمبر 1 پہ ہے اردو ناول کی تاریخ اور تنقید۔ پھر نمبر 2 پہ ہے ICS اور دوسرے افسانے، یہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 3 ہے اردو مرثیہ۔ نمبر 4 پہ ہے امیر خسرو، یہ ڈرامہ ہے، انہوں نے لکھا ہے، مرتب کیا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے ایک ایکٹ کے ڈرامے، یہ یک بابی ڈرامہ ہے۔ نمبر 6 باسی پھول، یہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اور نمبر 7 میلا گھمنی، یہ مشہور کتاب ہے، افسانوی مجموعہ ہے۔ اور نمبر 8 پہ ہے ندیہ کنارے، یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے، اس میں بہت سے افسانے جو ہے اس کے شامل ہیں۔ نمبر 9 پہ کچھ ہنسی نہیں ہے دیگر افسانے، ٹھیک ہے۔ نمبر 10 پہ ہے عروس ادب، یہ تنقیدی مضامین ہیں۔ اور نمبر 11 پہ ہے حکیم بانا۔ تو یہ کچھ ان کی تصانیف ہیں جو مقبولیت کی حامل ہیں۔ اسی طرح ان کے مشہور افسانوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان میں میلا گھمنی، مقدر، بھکاری، بیگار، حق نمک وغیرہ جو ہے مشہور زمانہ افسانے ہیں۔ تو یہ تھا ان کا کچھ مختصر سا تعارف، جس میں ہم نے اس کی حالات زندگی، اس کی ادبی خدمات اور کچھ مشہور افسانوں کا ذکر کیا ہے۔